ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم تمام مومنین کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس روز عظیم تمام مومنین کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ روز جمعہ 5 ربیع الاول 2023 یہ ایام ربیع الاول کے ایام ہمارے شامل حال ہیں۔ ماہ ربیع الاول بہت ہی مقدس اور پاکیزہ مہینہ ہے، جس مہینے میں خداوند متعال نے اپنی سب سے بڑی نعمت کو انسانوں کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ وہ نعمت جس نے تمام انسانیت کی ہدایت کرنی تھی، وہ نعمت جس نے تمام بشریت کو نجات دلانی تھی، وہ نعمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ مہینہ رسول اللہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ امت محمدیہ کا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اس امت نے اپنے رسول کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے، اور ایک ایسا گلدستہ اس امت نے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرنا ہے جس گلدستے کو دیکھ کر رسول اللہ کی روح مبارک شاد ہو جائے اور آپ کی ذات ہم سے خوش ہو جائے۔ وہ سب سے بہترین تحفہ اس امت کا اتحاد ہے۔ یہ امت جن فرقوں میں، جن پارٹیوں میں، جن تنظیموں میں بکھر چکی ہے، جن دڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے، رسول اللہ اس امت کو نہ دھڑوں میں تقسیم کر کے گئے، نہ تنظیمیں بنا کر گئے، نہ فرقے بنا کر گئے۔ رسول اللہ نے ایک امت بنائی اور وہ امت اسلامیہ ہے۔ کون سی امت جو رسول اللہ کی رسالت پر ایمان رکھتی ہو، کون سی امت جو آپ کی ختم نبوت پر ایمان رکھتی ہو، کون سی امت جو قرآن مجید پر کامل ایمان رکھتی ہو، کون سی امت جو اللہ کی وحدانیت پر کامل ایمان رکھتی ہو، کون سی امت، وہ امت جو راہ رسول اللہ کو اپنا لے، وہ امت رسول اللہ بنا کر گئے۔ اور ایسی امت رسول اللہ نے تشکیل دی جیسی امت اس دنیا میں کسی انسان نے تشکیل نہیں دی۔ وہ بہترین گلدستہ جو حضور نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو وہ امت جو رسول اللہ بنا کر گئے تھے، وہ امت آج دھڑوں میں، تنظیموں میں، فرقوں میں، مختلف گروپوں میں تقسیم ہو چکی ہے، اور ایک دوسرے کے خونی دشمن بھی بن چکے ہیں۔ آج مسلمان کا سب سے بڑا دشمن غیر مسلم، یہودی، نصارہ اور دشمن اسلام نہیں ہے، بلکہ آج مسلمان کا سب سے بڑا دشمن خود مسلمان ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا اور اس کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ یہ رسول اللہ کے لیے سب سے زیادہ اذیت کا باعث ہے۔ قرآن مجید کے اندر خداوند متعال سورہ آل عمران میں فرماتا ہے، آیہ نمبر 164 میں خداوند متعال فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ خداوند متعال اس آیہ کریمہ میں مومنین کے لیے ایک احسان جتلا رہا ہے۔ لقد من اللہ، کہ بے شک اللہ نے ایک احسان کیا ہے، ایک من کیا ہے، علی المؤمنین، مومنین پر، اذ بعث فیہم رسولا منہم من انفسہم، کہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول کو ان کے درمیان مبعوث فرمایا۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور اللہ فرماتا ہے کہ اگرچہ یہ لوگ اس سے قبل کھلی ہوئی گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے، کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، اور اللہ نے یہ احسان کیا ہے اس امت پر، مومنین پر، کہ ان کے درمیان رسول اللہ کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا۔ اب ہم دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو مبعوث کرنا اور اس دنیا پر بھیجنا مومنین پر ایک احسان بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کا احسان تھا تم پر، کہ اللہ نے تمہارے سامنے، تمہارے بیچ، تم میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، اور ایسا رسول مبعوث کیا
جو رحمت للعالمین ہے، جو تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، جو تمام بشریت کے لیے نجات کا ذریعہ ہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ کیا واقعاً رسول اللہ کی ذات ہمارے لیے نعمت ہے یا نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو یہ مبالغہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں اللہ کی تمام نعمتوں میں سے سب سے عظیم ترین نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اس امت کے لیے، اس انسانیت کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ان مومنین پر نازل فرمائی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ محمد میں آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ محمد آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ قرآن مجید میں رسول اللہ کی شان میں کئی آیات نازل ہوئی ہیں، کئی آیات وارد ہوئی ہیں، اور ایک بڑی تعداد میں آیات اکثر جگہوں پہ یہ جملہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے مومنو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب اسی آیہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، جو مسلمان ہو چکے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ یہاں پر ایک نقطہ انتہائی قابل توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ کی اطاعت کو مشروط قرار دیا ہے، شرط قرار دیا ہے، لازمی قرار دیا ہے کہ جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ شخص رسول اللہ کی اطاعت کرے، اور لامحالہ جو شخص رسول اللہ کی اطاعت کر رہا ہے وہ اللہ کی اطاعت میں بھی ہے۔ لیکن اگر مومن ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، نہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے نہ رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرماتا ہے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو اپنے ہاتھوں سے خود باطل نہ کرو، اپنے اعمال کو اپنے ہاتھوں سے خود ختم نہ کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، کوئی بھی عمل کر لے، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں اس کا باطل عمل ہے، قابل قبول عمل نہیں ہے۔ جو شخص رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، پوری زندگی میں جو کام بھی انسان کر رہا ہے، اگر اس کام کے اندر، اس عمل کے اندر اطاعت رسول اللہ موجود ہے تو یہ شخص اس نے اپنے عمل کو محفوظ بنا لیا، یہ حقیقی طور پہ مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ سورہ احزاب میں آیہ 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ احزاب کے آیہ نمبر 21 میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ کی ذات تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، نمونہ ہے وہ ذات تمہارے لیے۔ جو رسول اللہ کر رہے ہیں تم بھی وہ کام کرو، جو رسول اللہ کی سیرت ہے تمہارا فریضہ ہے کہ تم وہ سیرت پر عمل کرو۔ اسوہ ہے رسول اللہ اس امت کے لیے، ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ کی ذات اسوہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اسوہ کی دو قسمیں ہیں، اسوہ حسنہ و اسوہ سیئہ۔ انسان زندگی میں اپنے لیے کسی نہ کسی کو اسوہ بناتا ہی ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں لباس پہنوں تو فلاں جیسا لگوں، میں اپنے بال بناؤں تو فلاں جیسے بناؤں، اپنی صورت بناؤں تو فلاں جیسی بناؤں۔ یہ اپنی زندگی میں کسی کو اپنے لیے آئیڈیل سمجھتا ہے اور اپنے روزمرہ کی زندگی کے کام کوشش کرتا ہے کہ ویسے کروں جیسے وہ شخص کرتا ہے، جس کی طرح خود یہ بننا چاہتا ہے۔ تو جس کی طرح یہ بننا چاہتا ہے، جس کی خواہش رکھتا ہے کہ میں اس کی طرح بن جاؤں، میرا کردار، میرا بول چال، میرا چلنے کا طریقہ اس کی طرح ہو، تو اس نے اس انسان کو اپنے لیے اسوہ بنایا ہوا ہے، نمونہ بنایا ہوا ہے۔ تو اگر اس نے اپنی زندگی میں جس شخصیت کو اپنا اسوہ بنایا ہے یہ اس کا بندہ کہلائے گا، لیکن اگر اس کی زندگی میں اس کے لیے اسوہ رسول اللہ کی ذات ہیں تو یہ اللہ کا بندہ ہے، رسول اللہ کی امت میں سے بہترین مومن ہے، جس نے اپنے لیے، اپنی زندگی کے لیے بہترین اسوہ تلاش کیا ہے، اور وہ اسوہ رسول اکرم کی ذات ہے۔ بہترین اسوہ اپنانا ہے تو رسول اکرم کی ذات کا اسوہ اپنائیں، یہ سیرت اپنائیں، یہ آئیڈیل اپنائیں، یہ نمونہ اپنائیں۔ ہم دیکھیں اپنی زندگی میں
ہم نے کن کن لوگوں کو اپنا اسوہ بنایا ہوا ہے؟ جن لوگوں کی طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی طرح بات کریں، ان کی طرح ہمارا لباس ہو، ان کی طرح ہماری گفتار ہو، ان کی طرح ہمارا کردار ہو، تو ہم نے ان کا اسوہ اپنایا ہوا ہے، رسول اللہ کا اسوہ نہیں اپنایا۔ اپنے کردار میں، اپنے گفتار میں، اپنے اعمال میں اگر رسول اللہ کو اسوہ بنایا ہے تو آپ کے کردار کے اندر رسول اللہ کی سیرت کی شباہت ہونی چاہیے، وہی کام ہونے چاہیے جن کاموں کا حکم رسول اللہ نے اور اللہ نے قرآن مجید میں دیا ہے۔ فرمایا لمن کان یرجو اللہ، جو شخص بھی اللہ سے اور آخرت سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے، رسول اللہ اس کے لیے اسوہ ہیں۔ سورہ احزاب کی آیہ نمبر 46 اور 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سورہ احزاب کی اس آیہ میں اللہ تعالیٰ بہترین مطلب بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، اے رسول اللہ، انا ارسلناک، اے رسول ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ شاہدا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہدا ومبشرا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، بشیر بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا، بشیر مبشر یعنی خوشخبری سنانے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا، عاقبت سے ڈرانے والا آپ کو بنا کر بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ، آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی جانب دعوت دیں باذنہ اللہ کے حکم سے، وسراجا منیرا، اور آپ سراج منیر ہیں۔ رسول اللہ کی ذات شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، وداعیا الی اللہ ہے، وہ ذات جو اللہ کی طرف بلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا کہ آپ کو ہم نے شاہدا و مبشرا و نذیرا بنا کر بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ احزاب کی آیہ نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس آیہ میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی شان بیان فرماتا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، و ملائکتہ، اور ملائکہ بھی، یصلون علی النبی، صلوات بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں نبی اکرم کی ذات پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ، آپ بھی ان پر صلوات بھیجیں، درود بھیجیں، وسلموا تسلیما، یعنی رسول اللہ کی ذات پر درود بھیجنا اللہ کا حکم ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے، اہل سنت بھی مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، اور شیعہ مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ جہاں بھی رسول اللہ پر درود بھیجی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی درود بھیجنا لازمی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسا طبقہ ہے جو رسول اللہ پر درود بھیجتا ہے لیکن آپ کی آل پر درود نہیں بھیجتا، صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی ذات پر درود بھیجا ہے۔ اور مفسرین احادیث میں، رسول اللہ کی احادیث میں آیا ہے، ائمہ اطہار کی روایات میں آیا ہے کہ جہاں بھی رسول اللہ پر درود بھیجا جائے، آپ پر درود بھیجنے کے بعد آپ کی آل پر ضرور درود بھیجا جائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ربیع الاول کا مہینہ رسول اللہ کی ولادت کا مہینہ ہے، اور اسی کے ساتھ 8 ربیع الاول شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام بھی ہے۔ آج 5 ربیع الاول ہے، 3 دن بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، اور 9 ربیع الاول کو آغاز امامت امام زمانہ ہے۔ امام حسن عسکری وہ مظلوم امام ہیں جن کی مدت امامت کل 6 سال ہے، اور ان 6 سالوں کے اندر امام علیہ السلام نے امامت کا فریضہ انجام دیا۔ امام حسن عسکری کا مختصر تعارف آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی کنیت ابو محمد ہے، اور آپ کی ولادت 10 ربیع الثانی مدینہ میں ہوئی ہے۔ 232 ہجری میں 10 ربیع الثانی کو آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور شہادت امام کی 8 ربیع الاول 260 ہجری میں ہوئی ہے، اور آپ سامرہ عراق میں مدفون ہیں۔ عمر مبارک امام علیہ السلام کی 28 سال ہے،
کل عمر مبارک امام علیہ السلام کی 28 سال ہے، یعنی 28 سال کی زندگی ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی، یعنی جوانی کی حالت میں امام علیہ السلام کو شہادت نصیب ہوئی، اور کل مدت امامت امام کی 6 سال ہے، یعنی 254 ہجری میں امام داہم کی شہادت ہوئی، اور 254 ہجری میں ہی امام حسن عسکری علیہ السلام منصب امامت پر فائز ہوئے۔ 254 ہجری سے 260 ہجری تک یہ امام کی مدت امامت ہے، جو کل 6 سال بنتی ہے، اور یہ کم ترین عرصے میں امام علیہ السلام کے نے جو کارنامے انجام دیے، اپنے وکیل بنائے، اپنے نمائندے مختلف علاقوں میں بھیجے جو امام کا پیغام لے کر مختلف علاقوں کو جاتے تھے اور شیعوں کا رابطہ امام کے ساتھ کرواتے تھے۔ اور عثمان بن سعید جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے نمائندے تھے اور خاص نمائندے تھے، یہ وہی ہیں جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام زمانہ کے پہلے نائب خاص بنے۔ کچھ احادیث امام علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث، پہلی حدیث امام فرماتے ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، من التواضع السلام علی کل من تمر بہ والجلوس دون شرف المجلس۔ امام فرماتے ہیں کہ تواضع اور عاجزی یہ ہے کہ جب بھی کسی کے پاس سے گزرو اس کو سلام کرو۔ من التواضع السلام علی کل من تمر بہ، جس کے قریب سے گزرتے ہو اس کو سلام کرو، عاجزی اور تواضع یہ ہے۔ والجلوس دون شرف المجلس، فرمایا کہ اور بہترین عاجزی اور تواضع یہ ہے کہ مجلس میں، محفل میں جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جاؤ۔ دو چیزیں امام نے فرمائی، ایک یہ کہ جب بھی گزرو کسی کے قریب اس کو سلام کرو، کہو السلام علیکم، اور یہ تمہارا سلام کرنا تمہاری عاجزی اور انکساری کی علامت ہے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ دوسرا عاجزی اور انکساری کا عمل یہ ہے کہ محفل میں جب جاؤ تو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ۔ اکثر دیکھا گیا کہ محفل کے اندر جب لوگ آتے ہیں تو لوگوں کے کندھوں سے پھلانگ کر آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ منع کیا گیا ہے کہ یہ بے ادبی ہے، اس طرح کا کام نہ کیا جائے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی دوسری حدیث امام فرماتے ہیں، جعلت الخبائث فی بیت وجعل مفتاحہ الکذب۔ انتہائی اہمیت کی حامل حدیث ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر تمام برائیوں کو ایک گھر میں جمع کیا جائے، جعلت الخبائث فی بیت، اگر ایک گھر میں تمام برائیوں کو جمع کیا جائے، وجعل مفتاحہ الکذب، تو اس گھر کی چابی جھوٹ ہے، یعنی جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اگر انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے گناہ کرتا ہے۔ اور بھی کئی احادیث کے اندر یہ مطلب وارد ہوا ہے کہ جو جھوٹا انسان ہے، جو اکثر جھوٹ بولتا ہے، آپ اس کی طرف تمام گناہوں کی نسبت دے سکتے ہیں، کیونکہ جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی کچھ احادیث آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔